الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تاجدار کائنات، سرور کائنات، شہنشاہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین میں کوئی نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، مگر فرق یہ ہے کہ جو ایمان لایا اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو کافر ہوا اس کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہیں۔ حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین میں کوئی چیز بھی ہو، یعنی جن و انس کے لیے آپ رحمت، شجر و حجر کے لیے، برگ و ثمر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، بحر و بر کے لیے، مشرق مغرب والوں کے لیے، شمال و جنوب والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، گویا کہ فرمایا اے محبوب، جن کے لیے میں رب العالمین ہوں ان کے لیے تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرات گرامی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیتی، اے نبی، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ حضرات گرامی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو خدا کیوں کر اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا؟ آئیے سنیے، حقیقی پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور بچے کے لیے مجازی پالنے والے اس کے والدین ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت موجود ہوتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کس محبت و شفقت سے اسے سینے سے لگاتی ہے، اس کی پرورش کے سلسلے میں کون کون سی تکالیف برداشت کرتی ہے، حتیٰ کہ جب رات کے وقت بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو ماں بچے کو خشک جگہ پر لٹاتی ہے، اور خود سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گیلی جگہ پر لیٹتی ہے، خود بے آرام ہوتی ہے مگر بچے کی بے آرامی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کہ ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت موجود ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اپنا دن رات کا آرام و سکون اپنے بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ تو سوال پھر اٹھتا ہے کہ اگر ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت نہ ہوتی تو کیا بچہ پروان چڑھ سکتا؟ کیا بچہ جوان ہو سکتا؟ تو کیا وہی بچہ جوان ہو کر بادشاہ بن سکتا؟ ہرگز نہیں۔ اگر ماں کے دل میں بچے کے متعلق رحمت نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ ماں پرواہ ہی نہ کرتی اور بچہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا۔ تو حضرات گرامی، یوں ہی اگر میرا محبوب رحمت بن کر نہ آتا، نہ کائنات وجود میں آتی اور نہ خدا اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا۔ تو کسی شاعر نے اپنے افکار کو گفتار میں کچھ یوں بدل ڈالا، وہ صلی علیہ ایک ہمارے ہوئے تو نہیں تو خدا بھی ہمارا نہ ہوتا، وہ صلی علیہ ایک ہمارے ہوئے تو نہیں تو خدا بھی ہمارا نہ ہوتا، اگر آپ کی چشم رحمت نہ ہوتی دو عالم میں کچھ بھی گوارا نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی گمان نہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ لیلۃ القدر کی رات جس کی اتنی فضیلت ہے وہ افضل نہیں کس سے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات سے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیلۃ القدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات سے افضل نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات تو آپ کے جنم کی رات کے صدقے ہی افضل بنی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات میں خاص امت محمدیہ کو فضیلت عطا ہوئی، لیکن عید میلاد النبی کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، حضرات گرامی، ہر نبی رحمت لے کر آتا ہے، جہاں نبوت و رسالت ہے وہاں رحمت ہے، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مثلا حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آئے تو رحمت لے کر آئے، لیکن جب باری آئی ہمارے نبی کی، تمہارے نبی کی، ہم سب کے نبی کی، ہمارے رب کے نبی کی، تو خدا نے قانون بدل دیا، طریقہ بدل دیا، انداز بدل دیا، گویا کہ فرما دیا پیارے تو میرا پیارا ہے، راج دلارا ہے، نبیوں کا سردار ہے، دو عالم کا مختار ہے، سید الابرار ہے، نور الانوار ہے، اب باری تیری ہے، اب بحشت تیری ہے، اب تجھے بھیجنا چاہتا ہوں، اب تجھے کائنات کا دولہا بنانا چاہتا ہوں، دکھیوں کے غموں کا مداوا کرنا چاہتا ہوں، بے آسروں کا آسرا بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر تجھے بھی صرف رحمت دے کر بھیجوں تو تجھ میں اور پہلے نبیوں میں فرق کیا رہا؟ اسی لیے میں اعلان کر رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضرات گرامی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے تو رحمت لے کر آئے، لیکن جب باری آئی ہمارے نبی کی تو وہ رحمت لے کر نہیں، رحمت بن کر تشریف لائے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرے انبیاء پر فضیلت برتی اور کہا کہ اے محبوب دوسرے انبیاء کو رحمت دے کر بھیجا، تجھے رحمت دے کر نہیں رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم مزید آپ تک اسلامک کلپس اور موٹیویشنل کی پوائنٹس پہنچا سکیں۔ شکریہ۔